اقبال اور خوشحال آج کیا ریلیونس رکھتے ہیں؟ جتنی گفتگو آپ نے اسکالرز کی سنی، میں ایک مثال سے اس کو واضح کروں گا۔ آپ قرآن مجید کی 1000 تفاسیر پہ مشتمل ایک لائبریری بنا لیں۔ دنیا میں لاکھوں مقالات قرآن مجید پہ جو لکھے گئے، ان سب مقالات کو جمع کر لیں۔ جتنی کتب قرآن مجید کے حوالے سے لکھی گئیں، ان سب کتابوں کو جمع کر لیں۔ اسکالرز پیدا کریں، ریسرچر پیدا کریں، قرآن کے پروفیسر پیدا کریں، لیکن کوئی شخص قرآن پہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ اس لائبریری کی کیا وقت ہے؟ ان مقالات کی کیا وقت ہے؟ ان محققین کی کیا وقت ہے؟ اور وہ پروفیسر اور اساتذہ کس کام کے ہیں؟ اگر قرآن مجید پہ عمل نہیں ہے تو لائبریریاں بیکار ہیں، مقالات بیکار ہیں، تحقیقات بیکار ہیں۔ قرآن مجید کتاب عمل ہے۔ اگر مسلمان کی زندگی میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی، مینیفسٹیشن نہیں ہے اس کتاب کی، تو مسلمان نے قرآن سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اب تیرا قرآن سے اس سے زیادہ کیا تعلق رہ گیا ہے کہ تم مرنے لگے، تیرے سرانے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں تاکہ تیری روح آسانی سے پرواز کر جائے۔ اس سے بڑھ کے مسلمان کا تعلق نہیں قرآن سے۔ قابل احترام سامعین و حاضرین، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا یہی رویہ خوشحال بابا سے اور علامہ اقبال سے تو نہیں ہے؟ لائبریری جمع کر لیں اقبال پہ اور خوشحال پہ۔ جیسے ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب نے فرمایا کہ میر عبدالصمد صاحب کا حوالہ دے کے، ہزاروں میر عبدالصمد پیدا ہوں خدا کرے اس شہر کے اندر، اس دھرتی پہ ہزاروں پیدا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ شہر علمی طور پہ یتیم نہیں ہے، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے یہ شہر لاکھوں سال تک علمی طور پہ کبھی یتیم نہ ہو۔ یہاں ہزاروں میر عبدالصمد پیدا ہوں، مگر لائبریریاں بھر دیں آپ، مقالات پہ مقالات لکھے جائیں، تحقیقات پہ تحقیقات کی جائیں، پروفیسر اور اساتذہ پیدا کیے جائیں خوشحال خان کے، لیکن کسی پختون کے کردار سے خوشحال خان کی خوشبو نہ آئے، وہ سب لائبریریاں بیکار ہیں، وہ سب مقالات بیکار ہیں، اور یہ سب تعلیم و تعلم بیکار ہوگا اگر آپ نے خوشحال خان خٹک انٹرنلائز نہیں کیا۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ میں نے پاکستان میں کوئی ایسا کالج نہیں دیکھا جس میں اکنامکس نہ پڑھائی جاتی ہو۔ ہر جگہ پہ اکنامکس کا شعبہ ہے، انڈر گریجویٹ ڈگری میں، ماسٹر ڈگری میں، اور کئی ایم فل اور پی ایچ ڈی اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے، ماہرین پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اتنے سارے اکنامکس کے طلباء، اساتذہ مل کے پاکستان کی اکانومی میں کوئی نوٹیبل چینج نہیں لا سکے۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے کسی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے نزدیک وہ سارا علم معاشیات بیکار گیا، پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، اگر آپ اس سے عملی طور پہ کچھ اخذ نہیں کر سکے۔ اقبال ایسا شاعر نہیں ہے کہ اس پہ مقالات لکھنا کافی ہے، اس پہ تحقیقات کرنا کافی ہے، اس پہ لیکچر دینا کافی ہے، بلکہ اقبال ایسا مفکر ہے جسے انٹرنلائز کرنا ضروری ہے، جس کی خوشبو ہمارے کردار سے، ہمارے اندر سے آنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہے، یا نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے، یا ہماری تاریخ سے ہے، یہ عمل کا تعلق ہے۔ تو میری
یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں نے کلام اس لیے تخلیق نہیں کیا تھا کہ ہم اس کا محض حفظ کر لیں اور پھر اس کا دور اور ورد کرتے رہیں، بلکہ انہوں نے اس لیے یہ کلام لکھا تھا کہ اس کے ساتھ اس قوم کے سینوں میں وہ آگ بھڑکائی جائے جو حریت لے کے آئے، جو حمیت لے کے آئے، جو صداقت اور عدالت لے کے آئے، جو شجاعت لے کے آئے، جو انسانیت کا وہ پیمانہ لے کے آئے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں نے سیرت پاک سے کئی چیزیں سیکھیں۔ ایک سب سے بڑی چیز سیکھی کہ تہذیب میں، جسے آج کی دنیا بہت امپورٹنس دیتی ہے، سیرت کے تناظر میں اس کی خاک وقت نہیں ہے، اور وہ ہے کوئی مونیومنٹ بنانا۔ ہم کہتے ہیں جی اسلامی تہذیب، ہماری مساجد، ہمارے قلعے، آباد رہیں یہ مساجد، قائم رہیں یہ قلعے، میری دعا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، جو مسجد آپ نے تعمیر کی تھی، مٹی کا فرش تھا اور کھجور کے پتوں سے اس کی چھت ڈھکی ہوئی تھی۔ کوئی مونیومنٹ ایسا رسول اللہ نے نہیں بنایا جسے جا کے آپ آج دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ جی یہ وہ قطب مینار کی طرح یا تاج محل کی طرح یا بادشاہی مسجد کی طرح یا مسجد قرطبہ کی طرح یہ وہ مونیومنٹ ہے جو رسول اللہ نے بنایا ہے۔ رسول اللہ نے جو مونیومنٹ بنایا وہ ابو بکر کا کردار ہے، وہ عمر کا کردار ہے، وہ عثمان اور علی کا کردار ہے، وہ عشرہ مبشرہ کا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارتیں، بلڈنگیں بنانے سے زیادہ کردار بنانے پہ توجہ کی۔ کوئی اس وقت لمبی چوڑی تفسیر کی کتابیں نہیں تھیں، مگر جتنا قرآن تھا وہ صحابہ کے کردار سے جھلکتا تھا۔ وہ اس کے مجسم تھے، وہ اس کے پیکر تھے، وہ اس میں ڈھلے ہوئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، خوشحال اور اقبال کو ہمیں انٹرنلائز کرنا ہے۔ میرا تعلق علم سے بہت مختصر سا ہے اور تحقیق سے بہت دور کا ہے، اور مجھے نہ علم کا دعویٰ ہے نہ تحقیق کا دعویٰ ہے، بلکہ میں برملا اپنے عدم مطالعہ اور اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور اس اعتراف کے بعد آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حنیف خلیل صاحب نے جو گفتگو کی کہ تحقیق میں مکھی پہ مکھی ماری جاتی ہے، یہ سانحہ ہے۔ اس سے آگے نکل کے ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سانحہ خود اقبال کے ساتھ ہے، اور یہ سانحہ خود اقبال کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے جو اقبال کے ساتھ تصوف کے بارے میں منقول اور مشہور ہے۔ اقبال نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تصوف اجنبی پودا ہے۔ یہ ایک خط کے اندر کتابت کی غلطی تھی، اور اقبال اکیڈمی اس غلطی شدہ کتابت کے ساتھ اس خط کو بار بار چھاپتی رہی، جس وجہ سے یہ غلط العام کے طور پہ مشہور ہو گیا یہ جملہ کہ اقبال نے کہا ہے کہ تصوف اجنبی پودا ہے۔ اس کی دوبارہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور اس پہ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی بھی ہے اور اس کی درستگی بھی کی ہے کہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ وجودی تصوف، اور اس وجودی کو کاتب سے یہ غلطی ہوئی، سہون ہوئی یا جیسے بھی ہوئی، وجود کی یہ کے اوپر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہے کا اضافہ کر دیا، اور یہ ہو گیا کہ تصوف کا وجود ہی اجنبی ہے۔ وہ جو وجودی تصوف اجنبی تھا، وہ وجودی تصوف سے وجود ہی اجنبی ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی غلطیاں سہون بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کی درستگی ہوتی رہنی چاہیے۔ اور جو صوفیاء کی خدمت ہے،
اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اسلامک سویلائزیشن کے اندر وہ بہت عظیم ہے. میں اس کی صرف 2 مثالیں آپ کو عرض کروں گا، کئی دے سکتا ہوں، یہاں 2 دوں گا. آپ نے نام سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی کا، آج کل بہت ریلیونٹ ہے القدس اور اقصی شریف کے معاملے پہ. شاید ہم یہ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حلقہ ارادت میں تھا، اور اس کے جتنے ارد گرد کے مشیر تھے بشمول موفق الدین ابن قدامہ المقدسی، وہ باب قادریہ کے فارغ التحصیل طلاب تھے اور شیخ عبد القادر گیلانی کے مریدین میں تھے، براہ راست ان سے پڑھے ہوئے. اور آپ نے نام سنا ہوگا امام حافظ ابن حجر عسقلانی، جو عسقلان قصبے کی وجہ سے ان کو عسقلانی کہا جاتا ہے. عسقلان جو فلسطین کے قریب واقع ہے، وہاں پہ شیخ عبد القادر گیلانی کے بیٹے عبد العزیز بن عبد القادر گیلانی قدس کی ان صلیبی جنگوں کے اندر شریک رہے، اور جس مقام پہ شہید ہوئے عسقلان میں، اس پہاڑ کا نام اب بھی ان کے نام سے منسوب جبل عزیز ہے. دوسری مثال، آج کل آپ ترکوں کے بہت ڈرامے دیکھتے ہیں، یہاں پہ اچھی بات ہے، اپنی تاریخ سے ایک ہماری وابستگی کا ذریعہ ہے. تو آج کل سلطان محمد فاتح پہ ایک سیریز آ رہی ہے، تو سلطان محمد فاتح کی تربیت کو، اس کی سوچ اور فکر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص جو بشارت نبویہ کا مصداق بنا، وہ خود ایک نقش بندی شیخ سے تعلق رکھتا تھا. اس کے مشیروں نے کہا کہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکتا، وزیروں نے کہا نہیں ہو سکتا، جرنیلوں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس کے پاشاؤں نے کہا نہیں ہو سکتا. اس کے نقش بندی شیخ نے کہا بیٹا یہی وقت ہے بشارت کے پورا ہونے کا. اس طرح کی کئی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ تصوف میں جہاں اگر کوئی جمودی لوگ رہے ہیں تو اس میں تصوف کا یا آداب سلوک کا یا طریق تزکیہ کا یا احسان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے اپنے رویوں کی غلطی اور ان کے اپنے رویوں کی یہ سستی ہے. مگر نہ احسان و تزکیہ تو صحابہ کا تھا، اور اگر ان سے یہ ثابت نہیں ہے تو یہ پورا طریق ہی ثابت نہیں ہے. جو اصحاب بدر تھے وہ اصحاب صفہ بھی تھے. بہرحال اس لیے اقبال نے جہاں تنقید کی ہے صوفیاء پہ، ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ خود صوفیوں نے صوفیوں پہ بہت تنقید کی ہے. سلطان باہو کا مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں ان صوفیوں پہ تنقید کرتے ہوئے جو عشق مجازی کو عشق حقیقی کا راستہ کہتے ہیں. عشق مجازی تلکن بازی پیر اولے دھردے ہوں، او شرمندے حسن باہو اندر روز حشر دے ہوں. اس طرح اور ان کے بہت طنز ہیں. خود رومی نے جہاں پہلی حکایت ختم ہوتی ہے مثنوی شریف میں، بادشاہ اور لونڈی والی، تو اس حکایت کے اختتام پہ پورا ایک صفحہ اشعار سے بھرا ہوا ہے دفتر اول کے اندر، جس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے جعلی مکار فریبی صوفیوں کے اوپر تنقید کی ہے. تو اس لیے یہ تو خود صوفیاء کا طریقہ رہا ہے کہ جعلی اور ناقص لوگوں پہ طنز کرنے کا. تو اس میں امتیاز نہیں ہے اقبال کا یا خوشحال کا، انہوں نے اسی طریق کو اختیار کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سلمہ شاہین صاحبہ نے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے، ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب نے، عادل خٹک صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی. اور خاص طور پہ عادل خٹک صاحب کا یہ جملہ تقریباً اقبال کے بارے میں بھی اتنا ہی صادق ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے اقبال کا شعر یاد آیا. انہوں نے کہا کہ خوشحال خان پختونوں کی خوش قسمتی کے خوشحال ان میں پیدا ہوا، مگر خوشحال کی بدقسمتی کے وہ ان میں پیدا ہوا. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یا مجھے بتایا گیا، اقبال نے کہا ہے کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند. تو اقبال ہماری خوش قسمتی ہے کہ اقبال ہم میں پیدا ہوا، اور اقبال کی بدقسمتی ہے کہ اقبال ہم میں پیدا ہوا. اقبال کی قبولیت عام ہے
اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ شیعہ میجورٹی ایران میں اقبال کو قبول عام ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر جانتے ہیں، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ سنی میجورٹی ترکیہ میں اقبال کی قبولیت عام ہے، اور ریلیجیو کلچرل ڈائیورس افغانستان کے اندر اقبال کی مقبولیت عام ہے، اور اسی طرح تاجکستان پرشین سپیکنگ کنٹری ہے، نیشنلسٹ کنٹری ہے، ان میں اقبال کی قبولیت عام ہے، اور پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ پہ اقبال کی قبولیت عام ہے۔ پاکستان میں 4 بڑے اسلامی فرقے ہیں، چاروں کے اکابر اور زعماء اقبال کے بغیر اپنی گفتگو کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ تو اقبال ہماری قومی وحدت ہے، اقبال ہماری ملی وحدت ہے۔ ہمارے پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ریکنسلیشن جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کی آخری کتاب ہے، اس میں انہوں نے غالباً 11 مقامات پہ علامہ اقبال کو ریفر کیا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں احمد کنڈی صاحب کا، اور ان کے بارے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو شعر اقبال کے ان کو یاد ہیں، شاید راجہ ظفر الحق کے علاوہ 4 صوبوں کی پارلیمانوں میں اور مرکز میں کسی کو یہ اشعار یاد ہوں۔ یہ ان کا وہ پہلو ہے جو شاید ایک سیاسی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک مدبر کے طور پہ ہے، اور میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر یہ اپنا سفر خوشحال خان خٹک میں، علامہ اقبال میں اور دنیا کے دیگر مفکرین میں اسی قوت حافظہ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ پختون قوم کے عظیم مدبرین میں شمار ہوں گے، اور یہ ہم سب کا اعزاز ہوگا۔ میں اختتام پہ ایک بار پھر محترم فیصل کریم کنڈی صاحب، آنریبل گورنر خیبر پختونخوا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کے اشتراک کا ہمیں موقع دیا، اور فرت اللہ بابر صاحب کے اس جملے کو بھی میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ وفاق کی اکائیوں کو جس طریقے سے آپ نے جوڑا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ۔